نائس میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے جب بہن کی چوڑیاں ٹوٹیں۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ پولیس مین کی حیثیت سے میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ انسان کی تاریخ میں آج تک جنگوں، وباؤں، سیلابوں اور زلزلوں نے اتنے انسانوں کی جانیں نہیں لیں جتنی عورت نے لی ہیں۔ جنگ، وبا، سیلاب اور زلزلہ کبھی کبھی آتا ہے، مگر عورت کی خاطر قتل اور خودکشی کی وارداتیں ہر روز ہوتی ہیں اور صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ قبیلے قبیلوں سے ٹکرا جاتے ہیں، خاندان خاندانوں سے لڑ جاتے ہیں۔ ہر روز اتنی وسیع دنیا میں کسی نہ کسی گاؤں، قصبے اور شہر میں کوئی خاوند اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کر کے خودکشی کر لیتا یا سزائے موت لے لیتا ہے۔ بیویاں آشناؤں کے ساتھ مل کر خاوندوں کو قتل کر دیتی ہیں، باپ اور بھائی قتل یا خودکشی کر لیتے ہیں۔ آج کل ایک نئی تہذیب نے دنیا کو گرفت میں لے لیا ہے۔ پاکستان میں اس تہذیب کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا یہ فائدہ سامنے آیا ہے کہ عورت کی خاطر قتل و غارت نہیں ہوتی، حالانکہ ناجائز آشنائی بڑھ گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب کسی کی بہو بیٹی خراب ہو جاتی ہے تو گھر والے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایڈوانس ہے، سوشل ہے۔ خاوند بیویوں کا تعارف غیر مردوں سے خود کراتے اور نتائج کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں۔ مجھے اپنی سروس کے سینکڑوں ایسے واقعات یاد آتے ہیں کہ خاوند نے بدچلن بیوی کو یا بھائی نے بدچلن بہن اور اس کے آشنا کو موقع پر پکڑ کر قتل کیا اور آلائے قتل سمیت تھانے آ گیا۔ میرے پاس ایسی بیویاں بھی آئیں جنہوں نے بدچلن خاوندوں کو دن دہاڑے قتل کیا اور میرے پاس اقبال جرم کے لیے آ گئیں۔ فوری اشتعال سے جو قتل کیا جاتا ہے اس کی سزا کم ہے، بشرط یہ کہ اشتعال ثابت ہو جائے، اور جب مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ قاتل حق بجانب ہے یا تھی تو میں استغاثہ میں گڑبڑ کر کے اسے مزید فائدہ دلا دیا کرتا تھا۔ البتہ ان قاتل مردوں اور عورتوں کو پھانسی کے تختے تک پہنچانے کے لیے جو بدکاری جاری رکھنے کی خاطر آشناؤں سے مل کر قتل کراتے تھے، میں استغاثہ کے خلا جھوٹی شہادتوں سے پر کر لیا کرتا تھا۔ قانون سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن عدالتوں میں قانون وکیلوں کے الفاظ اور دلائل کے ہیر پھیر میں بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ گناہ گار صاف بچ کے نکل آتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ گناہ گار مجھے آزاد چلتا پھرتا نظر نہ آئے، خواہ مجھے قانون اور سزا کا کوئی تقاضا پورا کرنے کے لیے جھوٹ ہی بولنا پڑے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ناجائز مراسم پیدا کرنے کا شغل مسلمانوں کے حصے میں ہی آیا ہے، اور دلچسپی والی بات یہ ہے کہ مسلمان بدکاری میں بھی شیر ہیں، اور جب بدکاری کے جراثیم کسی مومن کے اپنے گھر میں آ جائیں تو قتل اور خودکشی کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا میں انہیں بدکار غیرت مند کہا کرتا ہوں۔ جولائی سن 1940 کی ایک صبح طلوع ہو رہی تھی۔ مجھے ایک کانسٹیبل نے گھر آ کر بتایا کہ خودکشی کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ یہ سرحد پار دلی کے ضلع کے ایک قصبے کا واقعہ ہے۔ میں مصلحتاً نام اور مقام چھپانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اطمینان سے ناشتہ کیا۔ خودکشی کرنے والا مر چکا تھا، صرف کاغذی کارروائی کرنی تھی، پوسٹ مارٹم کرانا تھا اور کیس ختم۔ تھانے داروں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ قتل کو بھی خودکشی ثابت کر دیں اور تفتیش کے لمبے چکر سے بچیں۔ میں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا کہ مرنے والا مر چکا ہے، تھوڑی دیر میں کارروائی مکمل ہو جائے گی۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ ASI سے کہو کہ موقع پر چلا جائے۔ اس کا نام عثمان علی پٹھان تھا، رامپور کا رہنے والا۔ یہ نوجوان ASI بڑی شیطان چیز تھا، لیکن میں نے اسے لگام ڈال رکھی تھی۔ مجھے ابا جان کہا کرتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ کم بخت عورتوں کا شیدائی تھا، رشوت عورت کی شکل میں لیا کرتا تھا اور اکثر کہا کرتا تھا خدا کی قسم ایک پیسہ رشوت نہیں لی۔ بہرحال لڑکا برخوردار تھا۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ عثمان آ گیا۔ کہنے لگا ابا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں موقع پر چلا جاتا ہوں، لیکن خودکشی کی یہ رپورٹ ایک پٹاخہ سی لڑکی لے کے آئی ہے، کہتی ہے کہ میرے خاوند نے خودکشی کر لی ہے۔ میں گیا تو پھر آپ کہیں گے کہ تم تفتیش کی بجائے لڑکی میں دلچسپی لیتے ہو، آپ خود آ جائیں۔ مجھے غصہ تو آیا لیکن میری ہنسی نکل گئی۔
ایک ہی مہینہ پہلے چوری کی ایک واردات کی تفتیش میں عثمان نے ایک جوان لڑکی کو اپنے دامِ محبت میں پھانس لیا تھا۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے عثمان کو اپنے گھر لا کر خوب پیٹا تھا۔ اس وقت میں اسے اپنا ماتحت افسر نہیں بلکہ بیٹا سمجھ رہا تھا اور وہ بھی مجھے اپنا باپ سمجھ رہا تھا۔ آج وہ لڑکا یاد آتا ہے تو میں آنسو روک نہیں سکتا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد وہ ڈاکوؤں کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ اس نے دراصل مجھے بچانے کے لیے جان دی تھی۔ یہ بڑا ہی لمبا واقعہ ہے، کسی وقت سناؤں گا۔ میں وہ کہانی آپ کو سنا چکی ہوں۔ مجھے یہ لڑکی مشکوک طبیعت کی لگتی ہے، عثمان نے کہا۔ اس کے ساتھ ایک جوان آدمی ہے، کہتی ہے کہ چچا زاد بھائی ہے۔ مشکوک کیوں؟ اس کے خاوند نے خودکشی کر لی ہے اور اس کی آنکھیں خشک ہیں۔ اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ شکاری ہے، شکل دار بھی ہے۔ ذرا سی آنچ دکھاؤ تو پٹاخوں کی لڑی کی طرح پٹ پٹ بولنے لگتی ہے۔ اور جو آدمی اس کے ساتھ ہے وہ یا تو ہوشیار ہے یا ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں عثمان کے ساتھ تھانے میں گیا تو 3 اور آدمی یہ اطلاع دینے آئے تھے کہ قبرستان کے باہر والے سرے پر پیپل کے ایک درخت کے ساتھ ایک لاش لٹک رہی ہے، گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ میرے دفتر میں ایک جوان لڑکی بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو لڑکی سے 1-2 سال بڑا تھا۔ لڑکی کی عمر 22-23 سال تھی۔ عثمان ٹھیک کہتا تھا، لڑکی شکل دار تھی، جسم میں بھی کشش تھی اور صورت میں بھی۔ اس نے بتایا کہ صبح سویرے سویرے اس آدمی نے، جسے میں کہانی بیان کرنے کے لیے نادر کہوں گا، مجھے آ کر بتایا کہ تمہارے خاوند کی لاش درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے، آؤ تھانے میں رپورٹ درج کرا دیں۔ یہ مجھے تھانے میں لے آیا۔ تم خاوند کی لاش دیکھ آئی ہو؟ نہیں، یہ نادر دیکھ آیا ہے، یہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ تم نے لاش کس وقت دیکھی؟ میں نے نادر سے پوچھا۔ صبح سویرے محلے میں شور شرابہ ہوا کہ نوازش یعنی مقتول کی لاش پیپل سے لٹک رہی ہے۔ میں دوڑتا گیا، وہاں لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ لاش دیکھی، وہ نوازش کی ہی ہے جو اس کا خاوند ہے۔ میرے کسی سوال کے بغیر ہی اس نے کہا اس نے خودکشی کی ہے۔ تمہارا خیال بھی یہی ہے کہ تمہارے خاوند نے خودکشی کی ہے؟ میں نے لڑکی سے پوچھا۔ جی ہاں، خودکشی کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ وہ تو شریف آدمی تھا، کسی کے ساتھ اس کی دشمنی نہیں تھی۔ تمہارے والد صاحب یا تمہارے خاوند کے والد صاحب رپورٹ لیے کیوں نہیں آئے؟ میں اپنے خاوند کے ساتھ سب سے الگ رہتی تھی۔ اس کا چچا زاد نادر بول پڑا۔ ان سب پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ دونوں خاندان پیپل کے ارد گرد اپنے سینے پیٹ رہے ہیں اور عورتیں اپنے بال نوچ رہی ہیں۔ ان بیچاروں کو تو ہوش ہی نہیں۔ میں نے لڑکی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس نے نہ بال نوچے تھے نہ سینہ پیٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنے سے آنسو بھی نہیں آئے تھے کہ رات کا کاجل ہی صاف کر دیتے۔ اگر میں چہرہ شناسی کی کچھ اہلیت رکھتا تھا تو میری یہ رائے غلط نہیں تھی کہ اس خوبصورت لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور گھبراہٹ کے پردے میں اطمینان کی جھلک بھی تھی۔ میں نے ان دونوں سے کوئی اور بات پوچھنے کی بجائے بناوٹی سی آہ بھری اور لڑکی سے کہا، اس جوانی میں بیوہ ہو جانا کتنا بڑا حادثہ ہے۔ خودکشی کرنے والے نے یہ تو سوچا ہی نہیں، اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمدردی کی 2-4 باتیں کہہ کر انہیں یہ تاثر دیا کہ یہ واردات خودکشی کی ہی ہے۔ میں نے متعلقہ عملہ ساتھ لیا، ایک کانسٹیبل کو کھوجی کو موقع واردات پر لانے کو دوڑایا اور پیپل کے اس درخت تک پہنچا جس کے ایک ٹہن کے ساتھ لاش لٹک رہی تھی۔ تماشائیوں کا ہجوم تھا، لیکن وہ کچھ دہشت کی وجہ سے درخت سے دور کھڑے رہے اور کچھ اس لیے بھی آگے نہ گئے کہ 2 عقلمند قسم کے ہندوؤں نے انہیں یہ کہہ کر پیچھے رکھا تھا کہ پولیس آ کر کھرے دیکھے گی۔ اس سے میرا کام آسان ہو گیا۔ وہ علاقہ قبرستان کا تھا اور شہر سے باہر۔ اس کے ایک طرف آبادی تھی، باقی اطراف کھیت اور ویرانہ تھا۔ پیپل کا درخت بہت پرانا تھا اور قبرستان کے ویران سرے پر تھا۔ اس کے ساتھ ایک وسیع نشیب تھا جو بارشوں کے پانی سے تالاب بنا ہوا تھا۔ اس سے پرے زمین اونچی نیچی تھی، کھڈ نالے تھے۔ یہ جگہ قبرستان کی وجہ سے ڈراؤنی سی تھی۔ شام کے بعد ادھر کوئی وارداتیہ ہی جا سکتا تھا۔ بہرحال رات کے وقت وہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ رات کے وقت اس علاقے میں رازنی، آبرو ریزی اور قتل کی واردات بے خوف و خطر کی جا سکتی تھی۔ اس زمانے میں آبادیاں کم تھیں،
قصبے اور شہر آج کی طرح اتنے زیادہ پھیلے ہوئے نہیں تھے۔ روزمرہ زندگی میں آج کی طرح افراتفری اور بھاگ دوڑ نہیں تھی۔ اس قصبے کے بازار شام پڑتے ہی بند ہو جاتے اور لوگ جلدی سو جاتے تھے۔ میں نے لاش کی کیفیت دیکھی۔ متوفی کی عمر 26 سال کے لگ بھگ تھی۔ چہرے کا رنگ موت نے سفید کر دیا تھا، لیکن زندگی میں یہ رنگ زرد تھا۔ چہرہ تندرست نہیں تھا۔ تقریباً 3 انچ لمبی داڑھی تھی، منہ ذرا سا کھلا ہوا تھا، آنکھیں اتنی تھوڑی کھلی ہوئی تھیں کہ انہیں بند کہا جا سکتا تھا۔ گردن لمبی ہو گئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جھٹکے سے ریڑھ کی ہڈی اور کھوپڑی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ پھانسی میں ایک تو سانس رک جاتا ہے اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جو کھوپڑی کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے الگ ہو جاتا ہے۔ اسے عام فہم زبان میں منکا ٹوٹ جانا کہتے ہیں۔ اس سے مرنے والا مرنے سے پہلے ہی بے حس ہو جاتا ہے۔ حسیات کا انحصار اسی جوڑ پر ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مرنے والے نے خودکشی کی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے ٹہن پر جا کر رسے کا ایک سرا ٹہن کے ساتھ باندھا، دوسرا اپنی گردن سے باندھا اور ٹہن سے کود پڑا، ورنہ گردن اتنی لمبی نہ ہوتی۔ میں قریب سے جان چھڑانے کے لیے اسے خودکشی کی واردات کہہ سکتا تھا۔ تھانے دار اسی میں اپنی عافیت دیکھا کرتے ہیں، لیکن خداوند تعالیٰ نے میرے ساتھ بے انصافی یہ کی ہے کہ مجھے تھانے داری کا رتبہ تو عطا کر دیا، مگر انسانوں والی حسیں اور زیادہ تیز کر دیں اور ایک حس فالتو میرے اندر ڈال دی، اور جذبات ایسے دے دیے جنہیں پولیس کی شعبدہ بازیاں مار نہ سکیں۔ کیوں بیٹا، کیا خیال ہے؟ میں نے عثمان سے پوچھا۔ لعنت بھیجو ملک ابا، لکھو خودکشی، اس نے جواب دیا اور متوفی کی بیوی کی طرف دیکھا جو پرے کھڑی تھی۔ عثمان نے کہا، ہاں ذرا چکر بازی ہو جائے تو گٹھلیوں کے بھی دام مل جائیں گے۔ بندر کی اولاد، ذرا لاش کو دیکھ، کیا یہ خودکشی ہے؟ میں لڑکے کو ٹریننگ بھی دینا چاہتا تھا۔ مار کر لٹکایا گیا ہے، کپڑوں پر خون ہے، گھاس کے نشان اور مٹی بھی ہے، اور آنکھیں بھی بند ہے، منہ بھی بند ہے۔ گردن کو اتنا شدید جھٹکا لگا ہے کہ اس کی لمبائی دیکھو، مگر آنکھیں اور منہ بند رہا، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھانسی سے منہ کھل جاتا ہے، بعض افراد کے ساتھ یوں بھی ہوتا ہے کہ زبان باہر آ جاتی ہے اور دانت اسے درمیان میں سے شکنجے کی طرح پکڑ لیتے ہیں۔ آنکھیں اس طرح کھل جاتی ہیں کہ ڈھیلے باہر آنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس لاش کے کپڑوں پر خون بھی تھا۔ اس نے پاجامہ اور کرتا پہن رکھا تھا، دائیں بازو سے کوہنی کے نیچے سے خون نکلا تھا، کپڑوں پر خون کے دھبے تھے، پاجامے پر گھاس کے سبز نشان تھے اور مٹی بھی تھی، پیٹھ پر کرتا گھاس اور مٹی کے گہرے نشان لیے ہوئے تھا۔ متوفی کا جسم لاخر سا تھا، اس کے پاؤں میں چمڑے کے ہلکے سے چپل تھے جو اترے نہیں تھے کیونکہ ٹخنے کے پیچھے سے سٹریپ سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کی دونوں مٹھیاں بند تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مرنے والا چپل سمیت درخت پر چڑھا۔ وہ درخت پر چڑھ کر ہی اپنے آپ کو پھانسی دے سکتا تھا۔ لاش کے پاؤں زمین سے کم و بیش 10 فٹ اوپر تھے۔ میں نے اس کے چپل کے تلوے دیکھے اور پیپل کے تنے کے ارد گرد جہاں سے اوپر چڑھا جا سکتا تھا زمین دیکھی۔ کچھ روز پہلے 2 بار بارش برس چکی تھی، زمین نرم تھی، کھرے صاف تھے، مگر ان میں ایک بھی نشان مرنے والے کے پاؤں کا نہیں تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مرنے والا سیڑھی لگا کر یا رسا کمند کی طرح اتنے اونچے ٹہن پر پھینک کر چڑھا ہو۔ ٹہن کی بلندی کا حساب کر لیں۔ متوفی کے پاؤں زمین سے 10 فٹ اوپر تھے۔ اس کا قد 5 فٹ 8 انچ یا 10 انچ تھا۔ ٹہن سے اس کی گردن تک رسے کی لمبائی کم و بیش 7 فٹ تھی، لہٰذا بلا شک و شبہ کہا جا سکتا تھا کہ متوفی خود اوپر گیا یا اسے اوپر لے جایا گیا۔ کھرے بتاتے تھے کہ اسے اوپر لے جایا گیا، کیونکہ وہاں متوفی کے کھرے کی بجائے کسی اور آدمی کا کھرا تھا۔ میں تماشائیوں کو دیکھنے لگا۔ متوفی کے خاندان کے افراد، خصوصاً عورتوں نے بڑی دل خراش آہو بکا بپا کر رکھی تھی۔ اس کی 2 بہنیں تھیں اور ماں۔
انہوں نے اپنے بال نوچ نوچ کر اور منہ پر ہاتھ مار مار کر اپنا حلیہ بری طرح بگاڑ رکھا تھا۔ تماشائیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ سورج نکل آیا تھا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہہ کر اس سارے ہجوم کو وہاں سے اتنی دور ہٹا دیا جہاں سے وہ میری کارروائی نہ دیکھ سکے۔ ہو سکتا تھا یہ واقعی قتل کی واردات ہو اور ملزم تماشائیوں میں موجود ہو۔ کانسٹیبل تماشائیوں کو قبرستان کے دوسرے سرے پر لے گئے۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی ماں اور بیوی بھی ساتھ تھیں۔ کھوجی ادھیڑ عمر مسلمان تھا، اس کی ماں بہت بوڑھی تھی۔ یہ کنبہ بیکانیر کے علاقے کے ایک مشہور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ صحرائی کھوج کے تو یہ لوگ ماہر تھے۔ انہوں نے شہری کھوج اور پولیس کے تفتیشی کھوج کی بھی ٹریننگ حاصل کر لی تھی۔ صحرائی کھوج کے ماہر تھے یہ لوگ اور انہوں نے شہری کھوج اور پولیس کے تفتیشی کھوج کی بھی ٹریننگ حاصل کر لی تھی۔ کھوجی نے اپنی ماں کے متعلق مجھے بتایا کہ 3-4 دن ہوئے وہ ان سے ملنے آئی تھی۔ اسے کھرے پہچاننے اور اٹھانے کی ٹریننگ ماں نے ہی دی تھی۔ اس وقت اس کھوجی کی عمر 8-9 سال تھی۔ اس کا باپ ماہر کھوجی تھا۔ کھوجی 14 سال کا تھا جب اس کا باپ مر گیا تھا۔ کھوجی کی بیوی بھی اس فن سے واقف تھی۔ کانسٹیبل اسے گھر سے بلانے گیا اور واردات بتائی تو اس کی ماں بھی شوقیہ ساتھ چل پڑی۔ اس کے ساتھ بیوی بھی آ گئی۔ اس سے پہلے سنائی ہوئی کہانیوں میں آپ کو کھوجیوں کے متعلق بتا چکا ہوں کہ اپنے فن سے کس طرح حیران کر دیتے تھے۔ پاکستان میں ایسے کھوجی اب بھی موجود ہیں جو ملزموں کو زمین کی تہوں سے نکال سکتے ہیں اور مٹی میں دبے ہوئے کھرے پہچان کر ملزموں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، مگر یہاں انہیں کوئی اہمیت نہیں دی گئی، لہٰذا اتنا اہم فن مرتا جا رہا ہے۔ میں نے کھوجی کو لاش دکھائی جو ابھی تک رسے سے لٹک رہی تھی اور بتایا کہ یہ واردات خودکشی کی نہیں قتل کی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ مرنے والا اپنے پاؤں چل کر نہیں آیا۔ کھوجی کی ماں نے لاش کے نیچے جا کر اس کے چپل کے تلوے دیکھے، کھوجی نے بھی دیکھے، اس کی بیوی نے بھی دیکھے۔ میں عثمان کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ موضوع یہی واردات تھی۔ کھوجی بلکہ کھوجیوں نے میری طرح تنے کے ارد گرد کھرے دیکھے۔ قتل کر کے لٹکایا گیا ہے، ماں نے مجھے کہا۔ وہ تینوں زمین پر جھکے جھکے ایک طرف چلنے لگے اور اس وسیع نشیب میں اتر گئے جہاں تالاب تھا۔ کنارے نم آلود تھے، کچھ جگہ خشک بھی تھی اور ذرا الگ ہٹ کر مٹی کی قدرتی دیوار کھڑی تھی۔ وہ تینوں تالاب کے کنارے کنارے گئے اور بہت آگے جا کر تینوں بیٹھ گئے۔ انہوں نے سر جوڑ لیے اور نیچے کر لیے۔ 3-4 منٹ بعد کھوجی نے مجھے بلایا۔ میں دوڑ کر پہنچا۔ وہاں پاؤں کے نشان تھے، ایک عورت بھی ساتھ ہے۔ کھوجی کی ماں نے کہا، وہ یہاں تک ساتھ آئی ہے اور واپس چلی گئی ہے۔ مرد پر بوجھ ہے، بوجھ لاش کا ہی ہو سکتا ہے۔ آگے چلو۔ وہ تینوں سنبھل سنبھل کر آگے چلنے لگے۔ بعض کھرے مجھے بھی نظر آئے مگر میں انہیں اچھی طرح سمجھ نہ سکا۔ مرد آگے ہے، ماں نے رک کر کہا، اس سے اچھی طرح چلا نہیں جا رہا۔ عورت پیچھے ہے، اس کی چال بھی صحیح نہیں۔ عورت کی عمر 30 سال سے کم ہے، شادی شدہ ہے۔ اس کی چال ایسی نہیں جیسی اس بیوی کی ہوتی ہے جو پیدل سفر میں اپنے خاوند کے پیچھے پیچھے ہنسی خوشی چلتی ہے۔ یہ مجرم اور گناہگار عورت کے قدم ہیں۔ اس کے قدم اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں اٹھ رہے۔ یہاں مرد رک گیا ہے، عورت اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ کھوجی نے ایک طرف زمین دیکھ کر کہا، یہ بھی دیکھتے چلو، وہ واپس جا رہی ہے۔ کھرے ہمیں نشیب سے نکال کر اوپر لے گئے۔ وہاں جگہ پکی تھی اور اس پر نوکدار کنکریاں تھیں۔ کوئی کھرا واضح نہیں تھا۔ کھوجیوں نے ادھر ادھر گھوم پھر کر اس طرح دیکھا جیسے زمین کو سونگھ رہے ہوں۔ کھوجی کی ماں نے کنکریوں کو دیکھ کر رخ کا تعین کیا اور کہا، ادھر سے آئے ہیں۔ 15-16 قدم آگے زمین نرم آ گئی جہاں کھرے اور زیادہ واضح تھے۔ ایک جگہ ماں رک کر بیٹھ گئی، تھوڑی سی مٹی اٹھا کر ہتھیلی پر پھیلائی اور اسے انگلیوں سے پھیلا پھیلا کر سونگا۔ کہنے لگی، یہ آدمی زخمی ہے یا یہ مقتول کا خون ہے؟ میں نے مٹی سونگی تو بو خون کی تھی۔ چھوٹا سا قطرہ وہاں گرا تھا جو خشک ہو چکا تھا۔ میں نے یہ مٹی اپنے رومال کے کونے میں باندھ لی
اور ماں سے کہا کہ مجھے ایسی مزید مٹی کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی عثمان سے کہا کہ وہ ان 2 کھروں کے مولڈ تیار کرا لے۔ وہ وہیں سے چلا گیا۔ میں کھوجیوں کے ساتھ آگے گیا۔ کچھ جگہ کچی تھی، ساون کی وجہ سے رات اوس پڑی تھی جس سے کھرے اور زیادہ صاف ہو گئے تھے۔ عورت کی چال بالکل قدرتی نہیں۔ ماں نے کہا مرد پر لاش کا بوجھ ہے، عورت اس کا بوجھ صحیح کر رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں نے قتل کیا ہے۔ 10-12 قدم آگے جا کر کھرے ہمیں ایک کھڈ میں اتار لے گئے۔ کھڈ 8-10 فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا۔ گہرائی اتنی کہ اس میں درمیانہ قد کا آدمی کھڑا ہو جائے تو چھپ جاتا تھا۔ کنارے پر جھاڑیاں تھیں۔ کھڈ کے اندر ہری گھاس اگی ہوئی تھی، کناروں کے ساتھ بھی گھاس تھی۔ یہ گھاس جو نیچے تھی اور کناروں کے ساتھ تھی وہ گھنی نہیں تھی، پھر بھی گھاس نے کہانی بیان کر دی۔ تے کی گھاس جگہ جگہ سے دبی مسلی ہوئی تھی۔ جو کچھ ہوا اسی کھڈ میں ہوا تھا۔ کھوجی، اس کی ماں اور بیوی کھڈ کے باہر زمین کو دیکھ دیکھ کر گھومنے لگیں۔ یہ کھرا لاش کا ہے، کھوجی نے کہا اور وہ ایک طرف چل پڑا۔ ایک جگہ رک کر کہنے لگا یہ تو ان کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب یہ کھرا دیکھیں، یہ اس کا ہے جو لاش اٹھا کر پیپل تک گیا ہے، اس پر کوئی وزن نہیں۔ بوڑھی ماں نے چند قدم دور تک جا کر دیکھا اور واپس آ کر کہا یہاں عورت اپنی اصل چال چل رہی ہے، قدموں کی لمبائی ایک جیسی ہے، 2 آدمی ساتھ ہیں، تینوں آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ میں کچھ دور تک کھرے دیکھتا گیا، بعض صاف تھے، بعض ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو گئے تھے۔ صرف 2 جگہوں پر میں نے مقتول کے چپل کا کھرا دیکھا۔ ماں بھی میرے پاس آ گئی اور مجھے کچھ اور آگے لے گئی۔ ایک جگہ کھرے بالکل ہی واضح نہیں تھے کیونکہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے اور وہاں سے مٹی ہٹی ہوئی تھی۔ کھوجی کی ماں نے مجھ سے پوچھا کچھ سمجھے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے آنکھ مار کر اور مسکرا کر کہا تم تھانے کے نہیں فیل خانے کے دروغہ معلوم ہوتے ہو۔ 70-72 سال کی بڑھیا کا یہ مذاق مجھے بے حد پسند آیا۔ اس نے رازداری سے کہا وہ اسے کھڈ میں لے جا رہا تھا، یہاں وہ بے قابو ہو گیا اور عورت کے ساتھ بغلگیر ہو گیا۔ دوسرا آدمی رکا نہیں۔ اس نے کہا ہوگا ارے یہاں ٹھیک نہیں، آگے چلو۔ یہ سب عورت کا چکر ہے۔ یہ واضح ہو گیا کہ مقتول کھڈ تک ایک عورت اور ایک آدمی کے ساتھ آیا۔ بہرحال یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ یہ تینوں قصبے سے آئے اور قبرستان کے پہلو سے گزرے۔ ہم واپس گئے تو کھڈ کے اندر میں اکیلا گیا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ کوئی کام کی چیز مل جائے۔ کام کی 2 چیزیں ملی۔ ایک چاقو تھا جو جرائم پیشہ لوگوں والا بڑا چاقو نہیں بلکہ عام قسم کا گھریلو چاقو تھا۔ اس کا بلیڈ نوکدار تھا۔ یہ چاقو گھاس میں سے اس حالت میں برآمد ہوا کہ اس کا دستہ مٹی میں دبا ہوا تھا۔ بلیڈ کا پچھلا حصہ بھی مٹی میں تھا، نوک باہر تھی اور نوک پر اتنا سا خون جمع ہوا تھا جو عام آدمی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ بہت ہی غور سے دیکھنے سے کام کی ایک چیز اور مل گئی۔ یہ کانچ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ایک ٹکڑا تھا جس کی لمبائی تقریباً نصف انچ تھی۔ مزید ٹکڑوں کو بھی ڈھونڈ نکالا، کل 6 ٹکڑے ملے۔ 3 نصف انچ سے بھی چھوٹے تھے اور باقی ذرا بڑے۔ یہ سب مٹی میں دبے ہوئے تھے۔ چاقو اور چوڑیوں کے ٹکڑے مٹی میں دبے ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ یہاں لڑائی ہوئی ہوگی اور یہ چیزیں پاؤں تلے آ کے نرم مٹی میں دب گئیں۔ چاقو کے دستے پر انگلیوں کے نشان مٹ گئے تھے۔ کھوجیوں کو نیچے بلایا، انہوں نے بہت غور سے دیکھا، کوئی واضح کھرا نظر نہ آیا۔ انہوں نے زمین اور گھاس کو کئی جگہوں سے سونگا۔ ماں نے رائے دی کہ یہاں پر ایک عورت پر 2 مردوں کی لڑائی ہوئی ہے۔ چاقو کی نوک بتا رہی تھی کہ کسی کو چاقو لگا ہے۔ پیپل سے لٹکتی لاش کے کپڑوں پر خون تھا۔ وہاں سے 2 کھرے باہر نکلے، ایک تو عورت کا تھا اور دوسرا ایک آدمی کا۔ کھڈ کے کنارے عمودی نہیں ڈھلانی تھے، ایک طرف سے آسانی سے اترا اور چڑھا جا سکتا تھا۔ وہاں کھوجی کی بیوی نے غور سے دیکھ کر کہا کہ اس آدمی کی پیٹھ یا کندھوں پر لاش ہے اور وہ ہاتھ کھڈ کی ڈھلان پر رکھ کر اوپر چڑھا ہے۔ عورت اس کے پیچھے باہر نکلی ہے۔ باہر نکلنے والے کھروں میں مقتول کا کھرا نہیں تھا۔ وہ کھڈ میں زندہ داخل ہوا اور یہاں سے اس کی لاش نکلی۔
مرنے والا تو مر گیا تھا، مجھے اب مسلی ہوئی گھاس، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں اور مٹی سے یہ راز معلوم کرنا تھا کہ وہ عورت کون تھی جس نے اپنی عصمت دو مردوں کے درمیان رات کی تاریکی میں اس کھڈ میں لا رکھی اور انہیں بھیڑیے بنا دیا تھا، اور مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کون تھا جو لاش کو کھڈ سے پیپل تک لے گیا۔ میرے ذہن میں یہ ارادہ آیا، عثمان کی بات مان لو، لکھ دو خودکشی۔ نہ احمد یار خان، میرے ضمیر نے مجھے روک دیا، اگر تم نے اس عورت اور اس آدمی کو پکڑ کر اسی طرح نہ لٹکایا جس طرح پیپل کے ساتھ لاش لٹک رہی ہے، تو کل پرسوں ایک اور خاوند کی لاش کہیں لٹکی ہوئی ہوگی۔ میرا دھیان فوراً مقتول کی بیوی اور اس کے چچا زاد نادر کی طرف گیا، جنہوں نے تھانے رپورٹ درج کرائی اور کہا تھا کہ مرنے والے نے خودکشی کی ہے۔ میرے پاس چوڑی یا چوڑیوں کے لال ٹکڑے تھے اور کھرے، چاقو تو کسی کا بھی ہو سکتا تھا، مقتول کا بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال میرا تھانے داری تجربہ بتا رہا تھا کہ بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر خاوند کو ایسے طریقے سے قتل کرایا ہے کہ خودکشی کی واردات لگے۔ میں نے مقتول کی بیوی اور نادر کو مشتبہ افراد میں شامل کر لیا۔ میں لاش دیکھنے گیا۔ تماشائیوں میں سے دو معزز قسم کے آدمی، ایک ہندو اور ایک مسلمان، بلائے، کاغذی کارروائی کی تصدیق کے لیے انہیں ساتھ رکھا۔ درخت پر میں خود چڑھا کیونکہ میں اوپر بھی کوئی سوراخ دیکھنا چاہتا تھا۔ چڑھنا مشکل نہیں تھا، بہت پرانا درخت تھا، تنا چوڑا ہو کر زمین سے 2-3 گز اوپر جا کر کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ٹہن موٹے تھے، اونچے نہیں تھے۔ میں تنے اور اس کی کھو میں غور سے دیکھتا اوپر چلا گیا۔ 4-5 آدمیوں کو نیچے کھڑا کیا، اوپر سے رسہ کھولا اور لاش آہستہ آہستہ نیچے جانے لگی۔ چارپائی آ گئی تھی، لاش اس پر ڈال دی گئی۔ نیچے آ کر میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ اس کے دائیں بازو سے خون بہتا رہا تھا جو جم گیا تھا۔ کرتے کی آستین وہاں چپک گئی تھی۔ میں نے آستین ہٹا کر زخم دیکھنے کی کوشش نہ کی کیونکہ پوسٹ مارٹم سے پہلے لاش کی حالت میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا تھا۔ لاش کی مٹھیاں بند ہو کر اکڑ گئی تھیں۔ میں نے ایک مٹھی کھولنے کی کوشش کی لیکن کھل نہ سکی۔ میں نے زیادہ زور نہیں دیا۔ کرتا اور پاجامہ ہٹا کر جسم دیکھا، بازو کے علاوہ اور کہیں چوٹ یا زخم نہیں تھا۔ گلے سے رسہ اتار کر دیکھا، وہاں رسے کا کوئی نشان نہ تھا، البتہ ہاتھوں سے ہلاک کرنے کے نشان صاف تھے۔ میں نے ایسے کئی مقتول دیکھے تھے۔ پھانسی سے مرے ہوئے انسان کی گردن پر نشان اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ مقتول کو قتل کر کے اس کے گلے میں رسہ ڈالا گیا تھا۔ اس وقت تک خون کی حرکت رک چکی تھی۔ کرتے اور پاجامے پر خون کے دھبے تھے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی اور ساتھ ایک سوال نامہ بھی بھیجا۔ میں نے سول سرجن کے نام چٹھی میں لکھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ مقتول کے کپڑوں پر اس کا اپنا خون ہے یا کسی دوسرے انسان کا۔ موت کا وقت ضرور لکھا جائے، اور اس طرح کی چند اور باتیں پوچھیں جو عام طور پر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شامل نہیں کی جاتی۔ پوسٹ مارٹم ڈاکٹروں کا معمول ہوتا ہے جو وہ معمول کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ قصبے میں پوسٹ مارٹم کا انتظام تھا، لیکن مرے ہوئے انسان کے خون اور خشک خون کے ٹیسٹ کا انتظام 50 میل دور کے شہر میں تھا۔ خون جب خشک ہو جاتا ہے تو اس کا گروپ تو معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی دیگر تفصیلات معلوم کرنا ممکن نہیں رہتا کیونکہ خشک ہوتی بلڈ سیلز مر جاتے ہیں۔ گروپ معلوم ہو جانے سے ملزم پر شک ذرا پختہ ہو سکتا ہے، لیکن مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ایک ہی گروپ کا خون بے شمار لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہہ کر مخبروں کو چوکنا کر دیا۔ میرے مخبروں میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ ابتدائی تفتیش کے لیے میں نے وہیں ڈیرے ڈال دیے۔ سب سے پہلے مقتول کی بیوی کو بلایا، اپنے عملے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ میں پیپل کی موٹی سی جڑ پر بیٹھ گیا جو زمین سے 1.5 فٹ اوپر تھی۔ میں نے اس جوان لڑکی کو بڑی غور سے دیکھا اور اسے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ مجھ سے گھبرانا نہ لوگوں کی باتوں سے۔ تمہارے خاوند نے خودکشی کر لی ہے، کسی کی زبان بند نہیں کی جا سکتی، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، خاموشی سے سنتے رہنا۔ اس نے جب میرے منہ سے خودکشی کا لفظ سنا تو اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر آئی اور گزر گئی۔ چند اور ہمدردانہ باتوں سے میں نے اس کی گھبراہٹ ختم کر دی اور اس کی کلائیوں کو دیکھا۔ اس کی دونوں کلائیوں میں
بالکل اسی رنگ اور اسی قسم کی چوڑیاں تھیں جس قسم کی چوڑیوں کے ٹکڑے مجھے کھڈ میں سے ملے تھے۔ میں ان کے متعلق اس سے ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ایک کلائی میں 3 اور دوسری میں 5 چوڑیاں تھیں۔ تم نے اتنے اعتماد سے یہ کیوں کہہ دیا تھا کہ تمہارے خاوند نے خودکشی کی ہے؟ کیا وہ تمہیں بتا کر گیا تھا یا اس نے اس سے پہلے کبھی خودکشی کا ارادہ ظاہر کیا تھا؟ وہ پریشان رہتا تھا۔ اس نے ذرا جھجک کر جواب دیا۔ ایسے سوال کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ پریشانی کیا تھی؟ اس کی عادت ہی کچھ ایسی تھی، چپ چپ رہتا تھا۔ اس کی بڑی بہن شادی شدہ ہے۔ اس کے خاوند کو 2 سال سے دک کا مرض لگا ہوا ہے۔ اب تو بیچارہ ختم ہونے والا ہے۔ میرے خاوند کو بہن کا بھی غم تھا۔ خاوند کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے تھے؟ اس نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، جیسے میاں بیوی کے ہوتے ہیں۔ رات کو وہ گھر سے کس وقت نکلا تھا؟ کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد باہر نکل گیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد واپس آیا اور باورچی خانے میں چلا گیا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ تیزی سے باورچی خانے میں گیا اور تیزی سے باہر نکل گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ تم پریشان نہیں ہوئی کہ وہ اتنی تیزی سے آیا اور باہر نکل گیا؟ وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکی۔ میں ابھی اسے صرف بھانپنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اسے خاوند کے مرنے کا کوئی غم نہیں تھا۔ اس کا یہ بیان صحیح نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا خاوند باہر گیا، آیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بہرحال میں نے اسے محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ مشتبہ نمبر 1 ہے۔ اسے تسلی دلاسے دے کر یہ کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں نے اس سے کیا پوچھا ہے۔ پھر اسے رخصت کر دیا اور اس کے چچا زاد کو بلایا، جس کے اصلی نام کی جگہ میں فرسی نام نادر استعمال کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا کہ اسے کس وقت پتہ چلا تھا کہ اس آدمی کی لاش درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ابھی بہت سویر تھی۔ کس سے پتہ چلا تھا؟ باہر گلی میں لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر نکلا تو یہ خبر سنی۔ میں دوڑتا یہاں آیا اور لاش دیکھ کر اس کی بیوی کو جا بتایا۔ بیوی کیا کر رہی تھی؟ سوئی ہوئی تھی۔ تم نے دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا۔ میں اندر چلا گیا تھا۔ نہیں، دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ چپ ہو گیا اور سوچ کر بولا، دروازہ تو کھلا تھا۔ گھر میں اور کون تھا؟ یہ لڑکی اکیلی تھی۔ لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ مقتول کے والدین الگ اپنے مکان میں رہتے ہیں۔ تم نے متوفی کی بیوی کو بتانے کی بجائے متوفی کے گھر والوں کو کیوں نہ بتایا؟ اس کے باپ کو کیوں نہ ساتھ لے کے تھانے میں آئے؟ بیوی کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہل گیا۔ اس نے جواب دیا، مگر اس کی عقل اور زبان کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اسے بڑی گہری نظر سے دیکھا اور اسے بھی یہ تاثر دیا کہ اس نے اچھا کیا کہ متوفی کی بیوی کو جا کر اطلاع دی اور اس کی رہنمائی کر کے اسے تھانے لے آیا۔ اسے شاباش دی۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ اسے میں نے رخصت کر دیا اور کھوجی کو بلایا۔ اسے مقتول کی بیوی اور نادر کے کھرے دکھائے۔ اس نے غور سے دیکھے۔ اپنی بیوی اور ماں کو بلایا۔ لڑکی کے کھرے کے متعلق تینوں نے رائے دی کہ پاؤں کا سائز ملتا ہے، جوتی بدلی ہوئی ہے۔ نادر کے کھرے کے متعلق بھی انہوں نے یہی رائے دی۔ بہرحال ان دونوں پر میرا شک پکا ہو گیا۔ متوفی کے والدین کے بیان ضروری تھے۔ اس کی ماں کو بلانا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ ماں ہے اور اس وقت اس کے جذبات بری طرح بھڑکے ہوئے ہیں، کوئی کام کی بات نہیں کر سکے گی۔ پھر یہ سوچ کر اسے بلا لیا کہ بھڑکے ہوئے جذبات میں اس کے منہ سے ایسی باتیں بھی نکل آئیں گی جو نارمل حالت میں نہیں کہی جاتی۔ مقتول کی 2 بہنیں بھی تھیں، انہیں بلانا ضروری نہیں تھا۔ مقتول کے باپ کو اور اس کی ماں کو بلایا۔ ماں نے تو مجھے بھی ہلا کے رکھ دیا۔ اس کا جوان بیٹا مارا گیا تھا۔ اس کے خاوند نے تحمل سے میرے سوالوں کے جواب دیے۔ ماں نے مقتول کی بیوی کو اپنے بیٹے کا قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ان کے ساتھ میں نے 2 گھنٹے صرف کیے اور جو معلومات حاصل ہوئیں وہ مختصر الفاظ میں یہ تھیں کہ 3.5 سال گزرے، مقتول کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ لوگ اپنے مکان میں رہتے تھے جو خاصا کشادہ تھا، مگر لڑکی نے سسرال کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی۔ مقتول بھلا مانس آدمی تھا۔ اس کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ تھا، جس کا ثبوت اس کی داڑھی تھی۔ یہ گھرانہ غریب اور متوسط درجے کے درمیان کا تھا۔ مقتول قصبے میں چھوٹے سے ایک کارخانے میں کام کرتا تھا۔ یہ ایک ہندو کا کارخانہ تھا جس میں لکڑی کے کھلونے، ٹیبل اور فلور لیمپوں کے سٹینڈ بنتے تھے۔
لڑکی نے سسرال کے خلاف اپنے خاوند کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ بیچارہ اس کی مان لیتا، اور جب اسے ماں اور بہنوں سے اس کے جواب میں باتیں معلوم ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتا۔ مقتول کی بیوی دراصل چاہتی یہ تھی کہ اپنے خاوند کے ساتھ الگ مکان میں رہے۔ خاوند اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ صورت مالی لحاظ سے نقصان دہ تھی۔ مکان کا کرایہ الگ تھا، مگر بیوی ایسے حالات پیدا کرتی جا رہی تھی کہ خاوند کے والدین اسے الگ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نادر اس لڑکی کے چچا کا بیٹا تھا۔ یہ گھرانہ صحیح معنوں میں امیر تھا۔ نادر 2 بہنوں میں اکلوتا لڑکا تھا۔ والدین نے لاڈ پیار سے اسے بہت سر چڑھا لیا تھا۔ وہ مقتول کی بیوی کے رشتے کا خواہش مند تھا۔ ان کا آپس میں میل جول بھی تھا، جس کے متعلق لوگ باتیں بھی کرتے تھے، لیکن نادر کے والدین اس لڑکی کا رشتہ صرف اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ لڑکی غریب گھرانے کی تھی، اور یہ گھرانہ ان کی شان و شوکت کے مطابق جہیز دینے کے قابل نہیں تھا۔ 2 سگے بھائیوں میں امیری اور غریبی کی دیوار کھڑی تھی۔ ان کی اولاد اسی تفریق کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لڑکے کے لیے تو جاگیرداروں اور تاجروں کی بیٹیوں کے رشتوں کے پیغام آ رہے تھے، مگر یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی ضد کر رہا تھا۔ یہ ساری ایک ہی ذات برادری تھی۔ مقتول کے والدین نے لوگوں کی زبانی سنا تھا کہ نادر لڑکی سے ملتا جلتا ہے، اس لیے وہ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے سے جھجکتے تھے۔ ایک روز نادر کے باپ نے مقتول کے باپ سے کہا کہ وہ اپنے لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے کرا دے، بلکہ اسی نے رشتہ طے کرا دیا اور مقتول کے والدین کو تسلی دی کہ لڑکی خراب نہیں، نادر اور وہ بہن بھائی ہیں، ان کا پیار پاک اور صاف ہے۔ چنانچہ لڑکی کو مقتول کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ نادر کے والدین خوش تھے کہ جس لڑکی کو وہ چاہتا ہے وہ بیاہی گئی ہے، اور اب وہ ان کی پسند اور مرضی کا رشتہ قبول کر لے گا، مگر اس نے کوئی رشتہ قبول نہ کیا۔ اس کی بجائے وہ اسی لڑکی کے پیچھے پڑا رہا، مگر سسرال میں وہ لڑکی سے کھلے بندوں نہیں مل سکتا تھا۔ اس کی ایک ہی صورت تھی کہ لڑکی خاوند کے ساتھ الگ رہے۔ آخر اس نے خاوند کو الگ کر لیا، اور نادر نے انہیں اپنا چھوٹا سا ایک مکان خالی کرا دیا۔ یہ مکان ان سب کے گھروں سے دور تھا اور کرائے پر چڑھا ہوا تھا۔ نادر نے یہ مکان مقتول کو صرف 4 روپے ماہوار کرائے پر دے دیا۔ اس زمانے میں مکانوں کے کرائے بہت کم ہوتے تھے۔ مکانوں کے مالک کرائے داروں کی تلاش میں پھرتے رہتے تھے۔ آج شہر میں جس مکان کا کرایہ 100 روپے ہوتا ہے، وہ اس دور میں 5 روپے میں مل جاتا تھا۔ مقتول اپنی بیوی کے ساتھ اس مکان میں چلا گیا تو نادر وہاں کھلے بندوں جانے لگا۔ اکثر لوگ بتاتے تھے کہ مقتول کارخانے چلا جاتا تھا تو نادر اس کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ مقتول آدھی تنخواہ والدین کو دے دیتا تھا۔ اس پر اس کی بیوی نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ یہ لڑکی بعض اوقات اپنے ہاتھوں اپنی ساس کو پیسے دے آتی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نادر لڑکی کو چوری چھپے پیسے دیتا تھا۔ مقتول کے والدین کے بیان کے مطابق 6-7 ماہ بعد مقتول پریشان رہنے لگا۔ وہ نادر کا گھر میں آنا جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ 1 سال بعد میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ لڑکی ایک بار میکے گئی تو مقتول نے اس کے والدین سے کہہ دیا کہ وہ اسے اپنے گھر نہیں لائے گا۔ سمجھوتا کرایا گیا۔ ادھر نادر نے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ ماں باپ کا لاڑ سے بگڑا ہوا بچہ تھا۔ اس کا گھرانہ امیر اور اثر و رسوخ والا بھی تھا۔ برادری پر اس گھرانے کا دبدبہ تھا۔ ایک بار مقتول نے نادر کے باپ سے شکایت کی کہ اس کا بیٹا اسے بدنام کر رہا ہے۔ باپ نے الٹا مقتول کو ڈانٹ دیا۔ 2 سال گزرے تو مقتول نے والدین سے کہا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے گا۔ والدین نے اسے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس میں اپنی بے عزتی ہے، برادری میں مخالفت پیدا ہو جائے گی۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ حق مہر 5000 روپیہ لکھ دیا گیا تھا اور 20 روپے ماہوار خرچ تھا۔ مقتول کے گھرانے میں اتنی رقم ادا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی بجائے انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ بیوی کے بڑے بھائی سے بات کرو۔ اس لڑکی کا یہ بڑا بھائی بدمعاشی میں قدم رکھتا تھا، رکھ رکھاؤ والا بھی تھا۔
اور جوا بھی کھیلتا تھا، چرس بھی پیتا تھا۔ گھر میں اس نے ایک گائے اور ایک بھینس رکھی ہوئی تھی۔ محلے والے اس سے دودھ بھی لیتے تھے۔ اس کی عادتیں اچھی نہیں تھیں لیکن آدمی اچھا تھا۔ مقتول نے ایک روز ڈرتے جھجکتے اسے بتایا کہ اس کی بہن کے تعلقات نادر کے ساتھ اچھے نہیں اور اگر وہ باز نہ آئی تو مقتول اسے طلاق دے دے گا۔ لڑکی کے بھائی نے اسی وقت مقتول کے ساتھ اس کے گھر جا کر اپنی بہن یعنی مقتول کی بیوی کو اس قدر پیٹا کہ 2 روز تو وہ گھر کا کام کاج بھی نہ کر سکی۔ مقتول نے اپنے والدین کو یہ سارا واقعہ سنایا تھا۔ اس کی بیوی کے بھائی نے اس کی بیوی سے کہا تھا، اتنا نیک خاوند اور تم اس کی داڑھی کو داغدار کر رہی ہو، اس کے پاؤں میں سر رکھو۔ اور لڑکی نے مقتول کے پاؤں میں سر رکھ دیا تھا۔ چند دنوں بعد مقتول نے اپنے والدین کو بتایا کہ نادر نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے پھر کبھی اپنی بیوی کی شکایت اس کے بھائی سے کی تو اسے بڑا خوفناک نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ مقتول بھلے مانس اور نیک آدمی تھا، اس میں لڑائی جھگڑے اور ہیرا پھیری کی بو بھی نہیں تھی۔ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ ڈر گیا تھا یا اپنی عزت کی خاطر چپ ہو گیا تھا۔ اتنا ضرور پتہ چلا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بول چال بند ہو گئی تھی۔ مقتول کی 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور ایک بڑی جس کی شادی مقتول کی شادی سے چند ماہ بعد ہوئی تھی۔ مقتول کی ماں بیٹے کے گھر نہیں جاتی تھی، بہنیں جایا کرتی تھیں اور بتاتی تھیں کہ میاں بیوی اکٹھے تو رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بولتے نہیں۔ بیوی کھانا پکا کر اس کے آگے رکھ دیتی ہے اور وہ کھا لیتا ہے۔ غم اور پریشانی سے وہ دبلا ہوتا جا رہا ہے۔ آخر تنگ آ کر اس نے طلاق کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ اسے اپنی بیوی کے چال چلن کے خلاف گواہیاں مل سکتی ہیں۔ وہ کورٹ میں مقدمہ دائر کر دے کہ اس کی بیوی بد چلن ہے، اس لیے وہ اسے مجبوراً طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس طرح اسے حق مہر اور ماہوار خرچ میں بہت رعایت ہو جائے گی۔ گھر والے اسے اس کارروائی سے روک رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ برادری کے معزز افراد کے سامنے یہ مسئلہ پیش کریں۔ 3.5 سال ہو گئے تھے، لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے بھی آثار نہیں تھے۔ اس لڑکی کے بھائی سے ملنا ضروری تھا جس نے اس کی پٹائی کی تھی۔ میں ان لوگوں سے فارغ ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مقتول کی ماں وہاں سے ہلتی نہیں تھی۔ کہتی تھی کہ اس لڑکی کو اور نادر کو اسی درخت کے ساتھ پھانسی دی جائے۔ بڑی مشکل سے اسے اٹھایا۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ لڑکی کے بھائی کو بلا لائے۔ تماشائی قبرستان کے دوسرے سرے پر تھے۔ کانسٹیبل نے اسے اس ہجوم میں بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ اس کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ اس کے گھر آدمی دوڑایا۔ معلوم ہوا کہ صبح سے کہیں باہر نکل گیا۔ اسی میں آدھا دن گزر گیا۔ ہسپتال سے ایک کانسٹیبل آیا۔ اس نے کہا کہ سول سرجن مجھے بلا رہا ہے۔ میں ہسپتال چلا گیا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ مجھے ہسپتال بلانے کی یہ ضرورت پیش آئی تھی کہ لاش کی بند مٹھی سے کچھ برآمد ہوا تھا۔ یہ چوڑی کا ایک ٹکڑا تھا جس کی لمبائی 1.25 انچ تھی۔ یہ اس طرح ٹوٹا تھا کہ اس کے دونوں سرے سوئیوں کی طرح نوکیلے ہو گئے تھے۔ ٹکڑا مقتول کے ہاتھ میں رہا اور اس کی مٹھی بند ہو گئی۔ ٹکڑے کے دونوں سرے اس کی ہتھیلی میں اتر گئے۔ میں نے یہ ٹکڑا بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ انہی ٹکڑوں جیسا تھا جو میں نے کھٹ سے اٹھا کر رومال میں باندھے تھے۔ مقتول کی بیوی کی چوڑیاں اسی قسم کی تھیں بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ اسی کی چوڑیوں کے ٹکڑے۔ ہتھیلی والے ٹکڑے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی نے اپنے آشنا کی مدد کرتے ہوئے مقتول کو پکڑا ہوگا اور مقتول کے ہاتھ میں لڑکی کی کلائی آ گئی ہوگی۔ 1-2 چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئیں اور یہ ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ عین اس وقت اس کا گلا اتنی زور سے دبایا گیا کہ اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں اور ٹکڑے کے سرے اس کی ہتھیلی میں اتر گئے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ لڑکی نے قتل میں مدد دی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے لاش کے بازو کا زخم دکھایا۔ ڈاکٹر ایسے زخم پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھ دیا کرتے ہیں۔ وہ بالکل ضروری نہیں سمجھتے کہ تھانے داروں کو بلا کر زخم دکھائے جائے۔ اس ڈاکٹر نے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ وہ میرا دوست تھا اور میری اس عادت سے واقف تھا کہ میں بال کی کھال اتارا کرتا ہوں۔ یہ زخم کچھ اور ہی قسم کا تھا۔ لیجئے ملک صاحب، آپ کے ایک ملزم کی نشاندہی تو میں ہی کر دیتا ہوں۔ وہ لال چوڑیوں والی ہے اور اس کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے یا آدھا ہے۔ بہرحال اس کے سامنے کے دانتوں میں ایک دانت کاٹتا نہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے لاش کا دایاں بازو دکھایا۔
میں نے لاش میں پہلی چیز یہ دیکھی کہ ابھی خراب ہونی شروع نہیں ہوئی۔ رات بھر باہر ہوا میں لٹکتی رہی تھی۔ دایاں بازو دیکھا، کوہنی سے نیچے جہاں گوشت کا پٹھا زیادہ موٹا ہوتا ہے وہاں کسی انسان کے دانت اترے ہوئے تھے۔ اتنی زور سے کسی نے بازو کاٹا تھا کہ وہاں سے خون پھوٹ کر بہہ نکلا تھا۔ اس کے بعد مقتول مر گیا تو خون بند ہو گیا اور زخم پر کرتا چپک گیا۔ ڈاکٹر مجھے یہی زخم دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے زخم دھو ڈالا تھا۔ زخم کی شکل ایسے تھی کہ 7 دانت نیچے کے گوشت میں اترے تھے، مگر اوپر کے 7 میں سے 6 دانت اترے تھے۔ دائیں طرف کے آخری دانت کے ساتھ والے دانت کی جگہ خلا تھا۔ میں نے بڑی غور سے دیکھا تو اس خلا میں مجھے ہلکا سا نشان نظر آیا، لیکن یہ زخم نہیں تھا، صرف دباؤ پڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دانت مارنے والے کا دائیں طرف کا اوپر کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے۔ اب لاش کو تو دفن ہو جانا تھا۔ میں نے ایک باریک کاغذ لیا، اسے زخم پر رکھ کر قلم سے زخموں پر اسی شکل کی لکیریں ڈالنی۔ اس طرح میرے پاس یہ زخم کی یہ شکل محفوظ ہو گئی۔ بال برابر فرق نہیں رہنے دیا۔ یہ نہایت کارآمد سوراخ تھا۔ میں نے مقتول کی بیوی کو غور سے نہیں دیکھا تھا کہ اس کے دانت کیسے تھے۔ مجھے اب فوری طور پر اسے پکڑنا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول کھانا کھا کر باہر نکلا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے اسے جھوٹا ثابت کر دیا کیونکہ لاش کا معدہ خالی تھا۔ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق موت رسے سے نہیں، انسانی ہاتھوں سے گلا دبانے سے واقع ہوئی ہے۔ موت کا وقت رات 9 بجے تعین کیا گیا۔ گردن کا منکا ٹوٹنے کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ مقتول کی لاش درخت پر لے جائی گئی اور گلے میں رسا ڈال کر پھینکی گئی، جس سے منکا ٹوٹ گیا اور گردن لمبی ہو گئی۔ لاش کے گھٹنوں اور کوہنیوں پر ایسے نشان تھے جیسے گھسیٹے گئے ہوں اور کوئی زخم نہیں تھا۔ اس سے میں نے یہ قیاس آرائی کی کہ چاقو مقتول کے پاس تھا۔ اگر قاتل کے پاس ہوتا تو مقتول کے جسم پر چاقو کے زخم ہوتے۔ چاقو کی نوک پر خشک خون تھا۔ ڈاکٹر نے بھی اس کی تصدیق کی، لہٰذا یہ کہا جا سکتا تھا کہ قاتل زخمی ہے۔ ڈاکٹر نے اسی روز چاقو اور مقتول کے کپڑے، خون کی شناخت اور گروپ معلوم کرنے کے لیے بھجوا دیے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ ان کپڑوں پر صرف مقتول کا خون تھا یا قاتل کا بھی تھا۔ میں یہ سوچتا ہوا تھانے کی طرف چل پڑا کہ یہ خونی ڈرامہ کس طرح کھیلا گیا۔ میرے سامنے ایک کہانی یہ آئی کہ مقتول کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ کھڈ میں گئی۔ خاوند نے اس کا تعاقب کیا۔ وہ چاقو لے کر گیا۔ اس نے دونوں کو عین موقع پر پکڑ لیا، چاقو کا وار کیا، لیکن بیوی نے یا اس کے آشنا نے اس کے ہاتھ سے چاقو گرانے کے لیے اس کے بازو میں دانت کاٹ دیے۔ یہ حرکت عام طور پر عورتوں کی ہوتی ہے، مرد دانتوں سے نہیں کاٹا کرتے۔ چاقو اس کے ہاتھ سے گر پڑا، چاقو کے اوپر لڑائی ہوئی، چاقو مٹی میں دب گیا، مقتول کو گرایا گیا یا کھڑے کھڑے اس کا گلا دبا دیا گیا۔ ایک صورت یہ بھی ذہن میں آئی کہ مقتول کسی عورت کے ساتھ اس کھڈ میں تھا کہ عورت کا خاوند تعاقب میں آ گیا، اس نے مقتول کو گلا دبا کر مار دیا۔ اگر ایسا ہوا تو کیا عورت نے اپنے خاوند کو بچانے کے لیے مقتول کو دانت مارے تھے؟ کیا خاوند نے مقتول کو کاٹا اور اس کے ہاتھ سے چاقو گرایا؟ کیا مقتول ایسے چال چلن کا تھا کہ وہ کسی غیر عورت کو کھڈ میں لے گیا؟ یہ سوال مجھے پریشان کر رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مقتول اپنے کسی دوست کے ساتھ کسی عورت کو ساتھ لے گیا اور کھڈ میں رکابت جاگ اٹھی، دونوں میں لڑائی ہوئی اور عورت نے قاتل کا ساتھ دیا۔ میں دماغ میں واردات کی کوئی سی بھی خیالی فلم چلاتا تھا تو مقتول کی بیوی کی تصویر سامنے آ جاتی تھی۔ اگر میری فالتو حس مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تھی تو ملزم بیوی تھی۔ چوڑیاں اسی کی تھیں، باقی کوائف بھی اسی سے ملتے اور اسی کی نشاندہی کرتے تھے۔ زیادہ وقت ضائع کرنا شہادت تباہ کر دینے والی بات تھی۔ مجھے فوری طور پر اس حسین اور جوان لڑکی پر اور اس کے خوب روح اور توانا چچا زاد نادر پر حملہ کرنا اور انہیں گھٹنوں بٹھانا تھا۔ نادر کو میں نے اچھی طرح دیکھا تھا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ خطرے مول لینے کی ہمت رکھتا ہے، اور جسم ایسا تھا کہ مقتول کی لاش اٹھا کر درخت پر چڑھ سکتا تھا۔ مقتول دبلا پتلا تھا۔ میں تھانے گیا تو میری ایک مخبر عورت آئی ہوئی تھی۔ یہ ادھیڑ عمر عورت تھی، بدکار نہیں تھی۔ اس کا خاوند مر گیا تھا۔ گھروں میں محنت مزدوری کر کے بچوں کو نہ صرف روٹی کھلاتی تھی بلکہ انہیں تعلیم بھی دلا رہی تھی۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ شریف عورت ہے اور مدد کی حقدار۔
میں نے اس کی یہ مدد کی کہ مخبری کی ڈیوٹی دے دی اور خاص طور پر ہدایت دی کہ جھوٹ نہ بولے اور کسی کو دھوکہ نہ دے۔ گھروں میں تو وہ جاتی تھی، اس کی زبان میٹھی تھی۔ اس نے پہلے پہل مجھے 2 رپورٹیں دیں جو بالکل صحیح تھیں اور اسے خاصی اجرت دلا دی۔ اس نے مجھے مقتول کی بیوی اور نادر کے تعلقات کے متعلق وہی باتیں بتائیں جو مقتول کے والدین بتا چکے تھے۔ اس لڑکی اور نادر کی شادی سے پہلے کے تعلقات تھے جو ابھی تک قائم تھے۔ یہ مخبر یہ اطلاع بھی لائی کہ مقتول اور اس کی بیوی میں ان بن تھی، طلاق کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن لڑکی طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ مقتول کے متعلق اس نے بتایا کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، وہ نیک اور ملنسار تھا، زیادہ تر رجحان مذہب کی طرف تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ داڑھی منڈوا دو، مجھے بہت بری لگتی ہے۔ مقتول کی بیوی کی سہیلیوں سے یہ مخبر عورت یہ سن کر آئی کہ وہ ان کے پاس بیٹھ کر خاوند کا مذاق اڑایا کرتی تھی، بلکہ وہ اس قدر منہ پھٹ ہے کہ اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی شادی کسی سے، یاری کسی سے۔ میں ان دونوں کو کسی جواز کے بغیر حراست میں نہیں لے سکتا تھا۔ یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ وہ دونوں کہیں بھاگ نہ جائیں۔ میں نے ASI عثمان سے کہہ کر ان کے گرد جاسوسوں کا حصار کھڑا کر دیا۔ عثمان نے کھروں کے مولڈ بنانے کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور مقتول کے گھر جا دھمکا۔ وہاں تالا لگا ہوا تھا کیونکہ گھر کا آدمی مر چکا تھا، لاش لواحقین کے حوالے کر دی گئی تھی۔ مقتول کی بیوی سسرال میں تھی۔ میں نے اسے بلوا لیا، تالا کھلوا کر اسے اندر لے گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ میں نے سب سے پہلے اس کے دانت دیکھے اور یقین ہو گیا کہ مقتول کے بازو پر اسی کے دانتوں کے نشان ہیں۔ اس کے دائیں طرف کے ایک دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا۔ آج کل سونے کے دانتوں کا فیشن نہیں ہے۔ پاکستان بننے سے 2-4 سال پہلے تک بعض مرد اور عورتیں سامنے کے ایک دانت پر خالص سونے کا خول چڑھا لیا کرتی تھی۔ بعض شوقین مزاج عورتیں سامنے کے 2 دانتوں میں دیا سلائی جتنے چوڑے سوراخ کرا کے ان سوراخوں میں سونے کے کیل ڈلوا لیا کرتی تھیں۔ امیر لوگ دانت ٹوٹ جائے تو اس کی جگہ خالص سونے کا دانت لگوا لیا کرتے تھے۔ فیشن کے کچھ شیدائی ایسے بھی تھے جو سامنے کا اچھا بھلا دانت نکلوا کر اس کی جگہ سونے کا دانت لگوا لیا کرتے تھے۔ سونے کا دانت یا سونے کا خول دانت کی طرح نیچے سے اتنا تیز نہیں ہوتا کہ قدرتی دانتوں کی طرح کاٹ سکتا۔ خول تو نیچے سے کچھ موٹا ہی ہوتا تھا۔ ایسے دانت کھانے کے نہیں بلکہ دکھانے کے ہوتے تھے۔ مقتول کی بیوی بھی انہی شوقینوں میں سے تھی۔ اس کے اس دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا جس نے مقتول کے بازو کے زخم میں خلا پیدا کر دیا تھا۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے چوڑیاں وہی پہن رکھی تھیں جن کے ٹکڑے میرے پاس محفوظ تھے۔ ان کا ایک ٹکڑا مقتول کی مٹھی سے بھی برآمد ہوا تھا۔ میں اسے اندر کمرے میں لے گیا اور اسے کہا کہ اس کے پاس جوتیوں کے جتنے جوڑے وہ میرے سامنے رکھ دے۔ اتنے میں اس کا باپ، ماں اور دیگر رشتہ دار اندر آ گئے۔ میں نے سب کو باہر نکال دیا۔ ان کی گھبراہٹ قدرتی امر تھا۔ لڑکی بھی ڈری ہوئی تھی۔ اب میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی کوئی بات نہیں کی، نہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جوتیوں کے 4 جوڑے آگے رکھ دیے۔ میں نے یہ جوڑے کانسٹیبل کے حوالے کر دیے۔ رات کو جو تم نے کپڑے پہنے تھے وہ دکھاؤ۔ اس نے پہنے ہوئے کپڑے دکھا کر کہا یہی پہنے تھے۔ میں ان کپڑوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہیں بھی مٹی کا یا گھاس کا یا خون کا نشان نہیں تھا۔ میں نے اس کے گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ہر ایک ٹرنک اور سوٹ کیس کھول کر تمام چیزیں باہر نکالیں۔ ایک سوٹ کیس مقفل تھا، اس کا تالا کھلوا کر ہر چیز باہر نکالی۔ اس میں ریشمی کپڑے اور زیورات تھے۔ سب سے نیچے اخبار کا کاغذ بچھا ہوا تھا۔ یہ ہٹا کر دیکھا تو اس کے نیچے سے ایک ریشمی رومال برآمد ہوا جو عطر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس میں کاغذات لپٹے ہوئے تھے۔ رومال کی تہیں کھولیں تو 3 نہایت خوبصورت عید کارڈ نکلے جو نادر نے اس کے نام لکھے ہوئے تھے۔ نادر نے میری جان سے زیادہ عزیز لکھا تھا۔ ایک دوہرے عید کارڈ میں سے پوسٹ کارڈ سائز کا ایک فوٹو نکلا۔ یہ نادر اور اس لڑکی کا اکٹھا فوٹو تھا۔ دونوں کے بازو ایک دوسرے کے گلے میں تھے اور ان کے گال ملے ہوئے تھے۔
میں نے عید کارڈ اور فوٹو رومال میں لپیٹ کر رومال جیب میں ڈال دیا۔ لڑکی سے کہا کہ وہ کپڑے اور زیورات سوٹ کیس میں رکھ کر تالا لگا دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے کہا کہ یہ سوٹ کیس اپنے باپ کو دے دو۔ وہ ذرا جھجکی، اس کی تو زبان ہی بند ہو گئی۔ یہیں نہ پڑا رہنے دوں؟ اس نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ نہیں، چوری کا ڈر ہے، میں تمہیں تھانے لے جا رہا ہوں۔ تھانے؟ اس نے ایسے کہا جیسے ہلکی سی چیخ ماری ہو، اور اس نے لپک کر میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے آنسو پھوٹ آئے، گڑ گڑا کر کہنے لگی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے تھانے نہ لے جائیں۔ آپ مجھے کیوں تھانے لے جائیں گے؟